جو ہے وہ بہتر کرے، جو آپ کے حق میں اعمال بہتر ہیں، جو کام آپ کے حق میں ہیں، خدا کی ذات کرے کہ وہی کام آپ کے لیے ہو جائیں۔ تو آج کا جو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہے وہ کریں گے حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ تو آپ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ناظرین، حیا اور شرم کی اگر بات کی جائے تو حیا اور شرم جو ہے معاشرے کا بہت اہم جز ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے، اسلام کے قوانین کے حوالے سے دیکھا جائے تو حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حیا اور شرم ہی آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کی آنکھوں پر پردہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، تو آپ معاشرے میں سروائیو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ ناظرین، اکثر اوقات ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، آپ بھی کہتے ہوں گے، یقیناً سب لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے جو دعا ہے وہ اپنے والدین سے کروانی چاہیے، کیونکہ والدین کی دعا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اثر کرتی ہے، خدا کی ساتھ جو ہے اس دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، لیکن اس کے برعکس آپ اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ اپنی فیملی، اپنے والدین، اپنی والدہ، والد صاحب کو اگر آپ دعا کے لیے نہیں کہتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر سے جو ہے دعا لے کر چلیں۔ دعا جو ہوتی ہے وہ انسان کا مقدر بدل دیتی ہیں، تو دعاؤں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جب انسان تھک جاتا ہے، جب انسان ہار جاتا ہے، جب سب کچھ بدل جاتا ہے، تب واحد دعا ہی ایک راستہ ہوتا ہے جو آپ کے نصیب بدل دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب کی رضا خوشنودی والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اکثر اوقات بلکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں والدین کے حوالے سے تو والدہ کو بہت زیادہ رتبہ دیتے ہیں، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا یہ جملہ ہم بولتے ہیں، اور ماں کی ناراضگی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کی بھی جو ناراضگی ہے، والد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ والدہ کی عزت کریں، والدہ کا احترام کریں اور والد کی عزت نہ کریں، تو یہ بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ رب کی خوشنودی، یعنی کہ رب کی رضا جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے والد کے حق میں بھی دعا کریں، آپ اپنی والدہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے والد کو بھی راضی رکھیں، آپ اپنے والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے والد کی بھی خدمت کریں۔ تو والد کی اگر ناراضگی کی اگر بات کی جائے تو والد کو ناراض کر دینا ایسے سمجھ لیں کہ جیسے خدا کی ذات کو ناراض کر دینا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ ایک شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے پرانے ادوار کی بھی بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مختلف لوگ آیا کرتے تھے، اور مختلف لوگ آ کر یہی بات کرتے تھے، اپنے کوسچنز کرتے تھے، اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے متعلق معاشرے کے متعلق جو ہے جو اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک شخص آیا، تو اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے حضور، اے اللہ کے پاک رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یعنی کہ ویسے تو خدا کی ذات نے ہر چیز عطا کی ہے، دریا دیے ہیں، خدا کی نعمتوں کی اگر بات کریں تو یہاں پر تو یہ پروگرام بہت کم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا ذکر کریں اور یہ پروگرام کے سلاٹ میں پورا ہو جائے۔ خدا کی نعمتیں تو لامحدود ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی ہیں، بے شمار ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور پھر بھی ہم مکمل طور پر اس کو نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے جواب میں کہا کہ سب سے بہترین عطا کردہ چیزوں میں سے خدا کی ذات کی عطا کردہ چیز یہ ہے حسن اخلاق۔ یعنی کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، آپ اچھے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی مین چیز ہے کہ آپ جب کسی بھی دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں
کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے قریب ہو جائے، وہ انسان آپ کی عزت کرے، وہ انسان آپ کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی انسان کو برا نہ کہیں، آپ کسی انسان کے بارے میں برا سوچے بھی نہ، کیونکہ انسان کی جو اخلاقیات ہیں، ہم لوگ جملہ بولتے ہیں اخلاقیات جو ہیں وہ بہت ضروری ہے، اور اکثر پڑھے لکھے انسانوں میں بھی یہ اخلاقیات کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی، جن افراد کی اخلاقیات اچھی ہے، حسن اخلاق اچھا ہے، ان لوگوں کی معاشرے میں بھی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اخلاق میں تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں۔ تو قیامت کے دن جب مومن کے میزبان جب قیامت کے دن مومن ہوگا، مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی عطا کردہ چیزوں میں سے سب سے بہترین اگر چیز کی بات کی جائے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ حسن اخلاق۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قیامت کے دن جب مومن کے میزان میں مومن کا جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے اس کے ترازو میں ایک چیز ہوگی کہ اس نے اخلاق ہوگا، اس کا اخلاق کیسا تھا، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ بے حیا بد زبان، ایسے شخص جن کے اندر بے حیائی ہے یا بد زبانی کرتے ہیں، ایسے شخص کو خدا کی ذات جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اگر کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پروگرام میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہمارے چینل کا نمبر چل رہا ہے، تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں اور شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آپ سے شیئر کرتے چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پانے کا شکرانہ اسے معاف کر دینا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان آپ کے قریب ہو، کوئی بھی انسان ایسا ہو جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا دشمن ہوتا ہے جو آپ سے بہت زیادہ دشمنی کے باعث آپ سے بہت دور ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے آخری اور سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسے معاف کر دینا۔ معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ معاف کر دینا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ معاف کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر آپ اتنا قوت برداشت رکھتے ہیں، تو کوئی بھی انسان، اگر آپ رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ بہت بڑی بات ہے کہ سخاوت، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے دل کا ہونا چاہیے، اور بڑے دل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے، یہ بہت کم پیسے خرچ کرتا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں سخاوت کرو، آپ غربا میں یہ پیسے تقسیم کریں، آپ غربا میں کھانا تقسیم کریں، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں تو آپ آن دا اسپاٹ ہی کوئی چیز، فضول چیزیں خرید لو اور انہیں رکھ دو، وہ ویسٹ ہو جائیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ سخاوت کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں۔ تو کامیابی جو ہوتی ہے وہ دور اندیشی سے وابستہ ہے۔ دور اندیشی فکر و تدبر کو کام کرنے میں لانے سے تدبر جو ہوتا ہے وہ بھیدوں کو چھپا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو جو ہے معاف کرنا سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس نے طول طویل امیدیں باندھی، اس نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو یہ بھی بات کی جائے تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دینا۔ ناظرین، بہترین یعنی کہ دولت مندی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دولت مند ہوتا ہے، لیکن نہیں، بہترین دولت مند یہ ہے کہ جو اپنی تمناؤں کو، جو اپنی حسرتوں کو، جو اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پیسے رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، تو یعنی کہ وہ دولت مند ہوا، لیکن نہیں، یہ دنیا عارضی ہے ناظرین۔ دنیا جو ہے وہ ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ ہوں گے ہمارے اعمال۔ تو اگر آپ اپنی خواہشات، جو نیک خواہشات ہیں ان کو تو حاصل کرنا چاہیے، لیکن دوسری جو جو خواہشات ہوتی ہیں ان تمناؤں کو ترک
فرق کر دینے والا جو شخص ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہی دولتمند ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب اچھی بات کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا، اچھی بات کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن اب کچھ بات کریں گے مہلک وائرس کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے۔ تو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ کے اوپر، تو ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے، صحت مند زندگی بہت ضروری ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی شرح میں غیر معمولی حد تک کمی بھی ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے